شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صفا وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ پاک نے اس روئے زمین کو تخلیق کیا اور انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان 4 نبیوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ زندہ ہیں۔ وہ نبی کون ہیں، کیوں آج تک زندہ ہیں اور وہ کب وفات پائیں گے اور ان کو کیوں زندہ رکھا گیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، مختلف روایات، احادیث اور آیات میں ان نبیوں کا ذکر ہے جو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ نبی 4 ہیں، ان میں سے 2 نبی آسمان پر اٹھا لیے گئے اور 2 اس روئے زمین پر انسانوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ یہ 4 نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت مریم کے فرزند ہیں اور آپ بغیر والد کے معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی جو رمضان کے مہینے کی 18 راتیں گزر چکی تھیں، اور انجیل زبور کے 1050 سال بعد نازل ہوئی۔ علامہ ابن جریر عالیہ بیان فرماتے ہیں کہ نزول انجیل کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور جب آپ کو زندہ اٹھا لیا گیا تو عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحفاظت آسمان کی طرف اٹھایا جانا یہود و نصارہ کے دعوے کا رد کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر چڑھایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یاد کرو جو فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ، یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نیند کے ذریعے ایک عارضی موت طاری کی اور پھر اسے یقینی طور پر اٹھا لیا، اور وہ حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اپنے نبی کو یہودیوں کی آزار رسانیوں سے بچا لیا، جنہوں نے رومی بادشاہ کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا تھا اور چغلی لگائی تھی۔ حضرت حسن بصری اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بادشاہ کا نام داؤد بن نورہ تھا۔ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا، جو بیت المقدس میں ایک گھر میں تشریف فرما تھے۔ یہ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب تھی۔ جب یہودیوں کے اندر داخل ہونے کی گھڑی آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزن سے نکل کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف تشریف لے جانے کو اس گھر کے باسی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے اور اس نوجوان کو پکڑ لیا جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بس انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے اس کو تختہ دار پر لٹکا کر قتل کر دیا، اور اسے مزید ذلیل کرنے کے لیے کانٹوں کا ایک تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ یہودیوں کی باتوں میں آ کر ان نصرانیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا جنہوں نے رفع آسانی کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس وجہ سے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے اور اکثر ان میں سے راہ راست کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے، صلیب توڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ آپ آخری زمانے میں قیامت کے برپا ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے دوبارہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو ماریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ ان کے دور میں جزیہ کا حکم ساقط ہو جائے گا اور کافروں سے صرف اسلام پر صلاح ہوگی۔
آپ اس کے بعد امت محمدی میں 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس دوران آپ کی شادی ہوگی اور اس کے بعد آپ وفات پائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے کنز الایمان اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور آپ کی نبوت اور صدیقیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ بائبل میں آپ کا نام مخنوع ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب علی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام سفید رنگ کے طویل القامت تھے۔ آپ کا سینہ چوڑا تھا، جسم پر بال کم تھے اور سر پر بڑے بڑے بال تھے۔ آپ کی ایک آنکھ دوسری سے بڑی تھی۔ آپ کے سینے پر سفید داغ تھا جو برس کا نہیں تھا۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ادریس ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پیشے کے اعتبار سے درزی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے کپڑے پہنے۔ اس سے قبل لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے اور ہر ٹک پر سبحان اللہ کہتے تھے، اور شام ہوتی تو زمین پر کوئی شخص آپ سے ازروئے عمل افضل نہ ہوتا۔ اسلام اور تاریخی بعض روایات میں ہے کہ بعد موت آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بار آپ دوپہر دھوپ کی شدت میں تشریف لیے جا رہے تھے۔ آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر مقرر ہے اسے کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ عرض کی، یا اللہ اس فرشتے پر تخفیف فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس پر تخفیف ہو گئی۔ اس فرشتے نے عرض کی، یا اللہ مجھ پر تخفیف کس طرف سے آئی؟ ارشاد ہوا، میرے بندے ادریس نے تیری تخفیف کے واسطے دعا کی، میں نے اس کی دعا قبول کی۔ عرض کی، مجھے اجازت دے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اجازت ملنے پر وہ فرشتہ حاضر ہوا تو تمام واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی بات ہو تو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، مجھے ایک مرتبہ جنت میں لے چلو۔ فرشتے نے عرض کی، یہ تو میرے قبضے سے باہر ہے، لیکن اسرائیل علیہ السلام سے میرا دوستانہ ہے، ان کو لاتا ہوں، شاید کوئی تدبیر چل جائے۔ غرض حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، انہوں نے عرض کی، حضور بغیر موت کے تو جنت میں جانا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، روح قبض کر لو۔ انہوں نے بحکم خدا ایک لمحے کے لیے ان کی روح قبض کی اور فوراً جسم میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرواؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ پر لائے، طبقات جہنم کھلوائے، آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اسرائیل علیہ السلام وہاں سے لے کر آئے تو ان کے ہوش میں آنے کے بعد عرض کیا، یہ تکلیف آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی ہے۔ پھر جنت میں لے گئے۔ وہاں کی سیر کرنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے چلنے کے واسطے عرض کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ التفات نہ فرمایا۔ تیسری بار فرمایا کہ اب چلنا کیسا؟ جنت میں آ کر بھی کوئی واپس جاتا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے واسطے بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، آپ واپس تشریف کیوں نہیں لے جاتے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں، اور فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک جہنم کی سیر کرے گا، اور میں جہنم کی سیر بھی کر آیا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے۔ اب میں جنت میں آ گیا، کیوں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا بندہ ادریس سچا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی قوم بال نامی بت کو پوجتی تھی۔ بال سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ آپ نے اسے خدائے واحد کی پرستش کے لیے کہا،
اسی صورت کی آیت 130 میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا ہے، مگر مترجمین و مفسرین نے الیاسین کو الیاس ہی لکھا ہے، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی درازی عمر کے متعلق حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام زمین پر موجود ہیں، اور یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کی وفات ابھی تک واقع نہیں ہوئی ہے۔ نیز حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بیمار ہوئے اور آپ نے موت کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا کی حرص میں رو رہے ہیں یا موت کے غم میں یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیری عزت و جلال کی قسم، میرے رونے کا سبب ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں تو اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرے بعد تیری حمد کرنے والے حمد کریں گے، لیکن میں نہیں کر سکوں گا۔ تیرا ذکر کرنے والے میرے بعد تیرا ذکر کریں گے، لیکن میں نہیں کر سکوں گا۔ روزہ رکھنے والے میرے بعد بھی روزے رکھیں گے، لیکن میں نہیں رکھ سکوں گا۔ نماز پڑھنے والے میرے بعد بھی نماز پڑھیں گے، لیکن میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اے الیاس، میں اس وقت تک تمہاری موت کو مؤخر کروں گا جب دنیا میں کوئی بھی میرا ذکر کرنے والا نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت تک۔ حضرت وہاب بن منبع وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ جب آپ کے رب نے آپ کی روح قبض کر کے آپ کو واپس لانا چاہا، کیونکہ قوم نے انہیں جھٹلایا تھا اور تکلیفیں پہنچاتے رہے تھے، تو آپ کی رنگت کا ایک چوپایا آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر عطا فرما دیے اور نوری لباس پہنا دیا، ان سے کھانے پینے کی لذت ختم کر دی، اور اسی طرح آپ ایک ایسی شخصیت بن گئے جو بیک وقت ملکوتی بھی ہیں، بشر بھی ہیں، آسمانی بھی ہیں اور زمینی بھی ہیں۔ حافظ ابو بکر بہقی نے ایک حدیث روایت کی ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک وادی سے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کر دے، جن کی توبہ تو قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے وادی میں نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 300 گز سے بھی زیادہ لمبا ایک شخص کھڑا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں۔ انہوں نے پوچھا، آپ ملا ہم کہاں ہیں؟ میں نے بتایا وہ قریب ہیں، آپ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ واپس جا کر آپ کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں اور بتائیں کہ آپ کا بھائی الیاس سلام عرض کر رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا، آپ وہاں تشریف لائے۔ حضرت الیاس ان سے ملے، معانقہ کیا اور سلام و دعا ہوئی۔ پھر دونوں نبی تشریف فرما ہوئے اور باہم باتیں ہونے لگی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سال میں صرف ایک دفعہ کھانا کھاتا ہوں، آج میں روزے سے نہیں ہوں، آج میں اور آپ اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترا جس میں روٹیاں، مچھلی اور اجوائن تھی۔ دونوں نے کھانا کھایا، مجھے بھی کھلایا اور ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت الیاس ہم سے رخصت ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت خضر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ چٹیل زمین پر تشریف فرما ہوتے تو وہ شاداب گھاس سے لہرا اٹھتی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کی درازی عمر کا سبب تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ کسی کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، اللہ تم پر رحمت کرے، ہمیں آئینے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا حتیٰ کہ وہ صف میں آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے ان الفاظ میں میت کے لیے دعا کی، اگر تو اسے عذاب دے تو حق ہے، اس نے تیری نافرمانی بہت کی، اگر تو اسے معاف فرما دے تو بھی حق ہے کہ اسے تیری رحمت کی احتجاج ہے۔
جب وہ میت دفن ہو چکی تو اس شخص نے پھر گفتگو کی اور کہا، اے قبر والے، تیرے لیے خوشخبری ہو، اگر تو سردار، خراج جمع کرنے والا، خازن، منشی یا نگہبان نہیں تھا تو تیرے لیے بہتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے اور حکمت بھری گفتگو اور نماز کا یہ ذوق و شوق اس نے کہاں سے پایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اچانک وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگوں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو جہاں جہاں سے وہ گزرتا گیا گھاس سرسبز ہوتی گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔